الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 7 کی ایک آیت ہم لوگ آج لیں گے۔ کتابن، کتابن کا مطلب کتاب، اور کتاب کی جمع کیا ہوگی؟ کتب، ٹھیک ہے۔ قرآن میں 263 بار یہ لفظ آتے ہیں کتاب۔ انزلنا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اتارا، ہو اس کو۔ تو یہ کتنے لفظوں کا مجموعہ ہے؟ انزلہ اتارا، نہ ہم نے، ہو اس کو۔ انزلنا ہو ہم نے اتارا ہے اس کو۔ الیکا اشارہ کیا ہوگا؟ آپ کی طرف۔ الا مطلب کا، آپ کی۔ الیکا آپ کی طرف۔ مبارکن برکت والی ہے۔ اردو کا لفظ بھی ہم لوگ بولتے ہیں نا، عید مبارک، شادی مبارک، کامیابی مبارک، تو کیا سوچ کے بولتے ہیں؟ یعنی یہ عید آپ کے لیے برکت والی ثابت ہو، یہ شادی آپ کے لیے برکت والی ثابت ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ کتاب مبارک ہے، یعنی ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی ہے، یعنی برکت والی ہے۔ مگر اتارا کس لیے ہے؟ یعنی یہاں پہ یہ بول کے اللہ تعالیٰ نے ختم نہیں کر دیا، بلکہ مقصد اب بتا رہے ہیں نیچے لائن میں کہ اس کو اتارا کس لیے گیا ہے۔ صرف برکت لینے کے لیے نہیں، اس کا مقصد جو ہے وہ تدبر اور تذکر ہے۔ یعنی ہم لوگ اگر برکت کا جو میننگ سمجھتے ہیں، ہمارے حساب سے برکت کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر 1000 کما رہے ہیں تو اس میں خرچ ہو صرف 900 اور 100 بچ جائے، یہ ہوا ہمارا برکت کا مطلب۔ اور کتاب جو ہے قرآن کو لوگ پڑھتے ہیں کس لیے گھر میں؟ تاکہ برکت مل جائے، یعنی یہ سب جو ہے آفات، ہمارے اوپر آفات نہ ہو، حادثات نہ آئے، ہر بلا مصیبت ٹل جائے، اس کو ہم برکت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دوسرے لائن میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ لی یدبروا، لی مطلب، لی کیا ہے؟ حرف جر ہے، تو لی یعنی تاکہ، یدبروا وہ غور کریں، تاکہ وہ غور کریں۔ آیات ہی، آیات جو ہے یہ آیت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور ہی مطلب اس پر یا اس کی، ٹھیک ہے۔ تو آیات ہی اس کی آیات پر۔ آیات جو ہے اس کا ایک مطلب ہے نشانی۔ آیتن کی جمع آیات ہے، اور آیات کا ایک مطلب ہے نشانی۔ ہم لوگ جو قرآن میں جو پڑھتے ہیں، آیت پڑھتے ہیں، تو آیت دو قسم کا ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وہ آیت ہے، اور دوسرا ہے جو کائنات میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی وہ بھی نشانی ہے۔ اور جو ہم کائنات میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کریشن جو ہے، سورج، چاند، ستارہ، زمین، پہاڑ، جھیل، یہ جتنی ساری چیزیں ہیں یہ بھی آیت ہے، یعنی اللہ کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نشانی جو ہے، نشانی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ نشانی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پہچان۔ یعنی کہ جیسے میں آپ کو کوئی پین گفٹ کروں گی تو وہ پین آپ لے کے رکھ دیجیے گا، یعنی 10 سال بعد پھر اسی پین کو آپ جب نکالیے گا تو آپ کو کس کی یاد آئے گی؟ جس نے دیا ہے۔ تو یہ پین کیا ہوا؟ یہ نشانی ہو گئی، میری نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانی کیا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور کریں گے، جب پہاڑ دیکھیں گے، سورج دیکھیں گے، زمین، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم دیکھو، غور کرو۔ تو جب ہم وہ غور کریں گے تو کس کی یاد آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری آیات پر غور و فکر کرو۔ قرآن سے فائدہ کیوں حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف تلاوت کے لیے مخصوص کر لیا، ناظرہ قرآن پڑھ لیا، بس کافی ہے۔ یعنی سمجھ لیجیے، اس کی مثال اس طرح سمجھ لیجیے کہ آپ کو بہت پیاس لگی ہے،
اور میں پانی گلاس میں ڈھال کے آپ کو دکھا دوں، بولو پانی ہے یہ، میں آپ کو بولوں کہ بولو یہ پانی ہے، آپ بول دیجیے گا، پھر وہ پانی لے کے میں پی لوں یا اپنے پاس رکھ لوں، تو کیا ہوگا؟ یہ پیاس بڑھ گئی، آپ کی پیاس بجھی نہیں، یعنی صرف آپ نے زبان سے ادا کر دیا۔ تو ہم لوگ قرآن جو کھول رہے ہیں صرف اس میں لکھا ہوا ہے، اس کو ہم پڑھ لے رہے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے اللہ نے نازل کیا وہ تو حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے، اور وہی ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر، ولیتذکر، وہ اور لی تاکہ، یتذکر یعنی نصیحت پکڑے، مینس عمل کریں، یعنی دو کام کے لیے اس کو نازل کیا ہے کہ اس پر غور و فکر کرے اور اس پہ عمل کرے۔ جب ہم غور و فکر کریں گے تبھی ہم عمل کر سکیں گے قرآن پر۔ اولو مطلب ہوتا ہے والے، اور الباب جو ہے یہ اردو کا بھی لفظ ہے، لب کہتے ہیں جو نچوڑ ہوتا ہے، نچوڑ کو لب کہتے ہیں، لب لباب ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے۔ تو یہاں پہ عقل کو کہا گیا لب، یعنی عقل ہی انسان کا نچوڑ ہوتا ہے حقیقت میں۔ تو اولو الالباب یعنی عقل والے، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کرے اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑے۔ یعنی یہ کام کون کر سکتے ہیں؟ عقل والے ہی کر سکتے ہیں، لیکن آج سبھی کر رہے ہیں۔ عقل رکھنے کے باوجود بھی قرآن کو جزدان میں رکھ دیتے ہیں اور قرآن سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرتے جو کہ کرنی چاہیے۔ یہ ہے نا کہ رمضان میں جو ہے، رمضان کا مہینہ اتنا فضیلت والا مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اتنا برکت والا مہینہ ہو گیا، اور اسی قرآن کو ہم لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ قرآن کی وجہ سے رمضان کی اتنی فضیلت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک یعنی برکت والی بنائی ہے، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پر آپ غور و فکر کیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ عمل کے لیے جو ہے اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ جیسے یہ وہ والی بات ہے نا کہ آگے چل کے آپ جب قرآن میں پڑھیے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیں، افلا یتدبرون، کیا تم اس پہ غور نہیں کرتے؟ بار بار پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کتاب تو میں نے کب کا نازل کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ آج میرے پاس موبائل ہے، ہر وقت چین نہیں کسی کو ملتا ہے کہ جب تک واٹس ایپ نہ چیک کر لوں، میل نہ چیک کر لوں، فیس بک نہ دیکھ لوں، یہ ساری چیزیں۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیے، ایک ماں ہے اور بیٹا بہت دور ہے، اور ماں میسیج بھیجتی ہے بیٹے کو، اور بیٹا تمام میسیج دیکھتا ہے لیکن ماں کا میسیج کھول نہیں رہا، تو ماں کیا کہے گی کہ کیا پتہ اس کو کیا ہو گیا، اس نے تو میرا نام بھی دیکھا ہوگا، پھر بھی سین ہی نہیں ہو رہا، بلو ٹک ہو ہی نہیں رہا ہے، میرا ہی میسیج کیوں نہیں دیکھ رہا؟ تو اس ماں پہ کیا گزرے گی؟ اللہ تعالیٰ بھی اسی انتظار میں ہے کہ دنیا کا میسیج ہر وقت انسان پریشان ہے، موبائل سے نظر نہیں ہٹ رہی ہے، لیکن میں نے 1400 سال پہلے اپنا میسیج بھیج دیا، کسی کو توفیق نہیں کہ میرا میسیج کھول کے دیکھے۔ اللہ تعالیٰ بھی اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کیوں نہیں بلو ٹک ہو رہا ہے، کیوں نہیں سین ہو رہا میرا میسیج۔ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے ہم لوگ۔ تو سب سے پہلا کام ہے کہ جب بھی موبائل ہاتھ ملے تو یہ ڈر تو ضرور ہونا چاہیے کہ کل اللہ ہم سے قیامت میں ضرور پوچھیں گے کہ کتنی بار لوگوں کی فکر تھی اور کتنی بار میری فکر کی تھی۔ لوگوں کے میسیج کو ہم نہیں پڑھیں گے تو ہضم نہیں ہوگا کھانا۔ اللہ کا میسیج سالوں سال رکھا رہتا ہے، اب رمضان آئے گا تو نکالیں گے، اور پھر کیا کریں گے؟ صرف تلاوت، اور اس میں دوڑ لگے گی۔ کتنا؟ میں نے 3 کر لیا، میں نے 4 کر لیا، تو مقصد تو صرف برکت کے لیے اللہ نے نازل نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن برکت والی ہے، لیکن مقصد اللہ نے بتا دیا کہ اس کی آیات پر آپ کو غور کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، مقصد یہ ہے۔